اگلا سوال ہے جی، 17 فروری سے لے کر 20 فروری 2020 تک پاکستان میں ایک بار پھر سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا سے آلموسٹ یہ مرض ختم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک اس بیماری سے جان نہیں چھڑائی جا سکی۔ علی بھائی کے پلیٹ فارم سے بھی اس حوالے سے ضرور آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ ہماری عوام الناس اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ الحمدللہ جی، مسلسل کئی سالوں سے میں اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں۔ آپ پولیو اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میرے کلپس کھلیں گے جس میں میں نے باقاعدہ فرنٹ سے لیڈ کیا ہے کہ خدا کے لیے آپ ان لوگوں کی جو باتوں میں نہ آئیں جو لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں پولیو کے کتنے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پچھلے دنوں میرا جو ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا کرونا وائرس کے اوپر، میں نے بتایا تھا کہ جو وائرل ڈیزیزز ہیں نا، ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جو اینٹی وائرل ادویات ہیں وہ بھی افیکٹو کوئی نہیں ہے۔ ونس وائرس آپ کے اندر گھس گیا، اب اللہ کی مرضی وہ جس وقت بھی ایکٹیویٹ ہوا وہ اپنا کام دکھا دے گا۔ اور پولیو تو آپ کو پتہ ہے ایسا مرض ہے کہ پوری زندگی کے لیے بندہ معذور ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ نہیں معذور ہوتا، پورا خاندان معذور ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں ایک ایک مریض ہے نا، ذرا ان کی ماں باپ اور باقی لوگوں سے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ لوگ تو گھر سے نکل نہیں سکتے، اتنی ڈیوٹی دینی جب ہے۔ اور پھر جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ ذرا امیجن کریں کہ ان کی جو ٹوائلٹ کی حاجات ہیں وہ کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویکسین ضرور پلائیں، اور یہ ویکسین کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ یہ ویکسین بیسیکلی ایک میڈیکل پروسیجر ہے جس میں آپ کے جسم کے اندر، بچوں کے جسم کے اندر اسی بیماری کے کمزور جراثیم داخل کیے جاتے ہیں تاکہ جسم کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہوں، اور جب اوریجنل مرض آئے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ میں نے پوری اس کی ڈاکٹرین بتائی تھی میڈیکل کی فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، لہٰذا اس معاملے میں سستی نہ کریں۔ اور یہ جو علماء کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اکثر وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ لوگ نامرد ہو جائیں گے۔ سر یہ پولیو کی ویکسین پاکستان میں آلموسٹ سمجھ لیں 40 سال سے تو چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس حساب سے تو پاکستان کی آبادی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے یہ کوئی الٹی کوئی دوائی دے رہے ہیں کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں میڈیکل بجٹ کا ایک اچھا خاصا حصہ پولیو مہم کے اوپر لگ رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو ادویات ہیں یہ تو فری آ رہی ہیں، بل گیٹ دے رہا ہے۔ ہاں جی، کون دے رہا ہے؟ ہاں جی، بریٹن کی طرف سے سارے حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت دے۔ ہم لوگ کہاں یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ ویکسین؟ اس کے باوجود لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ میرے خیال لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں، وہ ان کا جو مین کور جو بزنس ہے نا وہ یہی ہے، پولیو کی ویکسین کرنا۔ اور سالہ سال سے ہر علاقے میں وہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر بندے کے کہنے پہ، اور سر یہ ہر بندے کہنے پہ دروازہ نہیں کھولنا، یہ جو جیو والے مہم چلا رہے ہیں نا کہ جب دروازہ کھٹرائیں کھول لینا ہے، اتنی آسانی سے نہیں کھولنا ہے، ایک بار دیکھ بھی لینا ہے۔ میں اس مہم کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن کم از کم دیکھ لیں، کیونکہ ہر علاقے کی جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہے نا اس کو 15-20 سال سے لوگ جانتے ہیں۔ جو نئی بھی آتی ہے نا تو وہ پرانی پہلے جا کے انٹروڈیوس کرواتی ہے کہ اب یہ آئے گی، ورنہ تو یہاں پہ لوگ مذہبی جماعتوں کے بروشر بانٹنے کے چکر میں نقاب پوش عورتیں اندر گھستی ہیں اور لوٹ کے لے جاتی ہیں سب کچھ۔ تو یہ اتنی آسانی سے بھی دروازہ نہیں کھولنا، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں برائے مہربانی اپنے گھروں کے باہر CCTV کیمرے ضرور لگائیں۔ یہ کوئی خرچہ نہیں ہے اتنا، وہ پوری ڈیوائس جو ہے نا وہ 20 سے 25 واٹ لیتی ہے۔ 20-25 واٹ کیا چیز ہے آج کے زمانے میں، لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں کہ آپ دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کون آیا ہوا ہے، کھولے بغیر آپ نے دیکھا نہیں کراچی میں وہ بریانی بانٹنے کے چکر میں آیا تو اس بندے نے CCTV سے اس کو آئیڈیا ہو گیا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، بچ گیا۔ کتنے گھر لوٹ لیتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں، پولیو والے جب آئیں تو انشور کر لیں کہ ان کے ساتھ وہی لیڈی ہیلتھ ورکر ہے جو آپ کے پاس عموماً آتی ہے۔ اور آپ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ریلوے اسٹیشنز کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر بھی چھوٹے بچوں کو دیکھ کے وہ خود روک لیتے ہیں، پولیو کے قطرے ڈالتے ہیں جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ ضرور ڈلوائیں۔ اور یہ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں نا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ تو پاکستان میں کتنے بڑے بڑے علماء جو ذمہ دار علماء ہیں جن کی دینداری میں شک بھی نہیں ہے، ان کے کم از کم فالوورز کو تو نہیں ہے اور کسی کو ہو، انہی کے کہنے کے اوپر یہ کام کریں، اس میں سستی نہ کریں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت میرے پہلے نمبر پہ آ گیا نا جی بلال بھائی پولیو کے حوالے سے، کتنا دکھ ہے یار۔ افغانستان، ایتھوپیا، صومالیہ،
وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان نے اس طرح کے معاملات میں. ہر برے کام میں ہم لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو بڑے دکھ کی بات ہے, یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. اور یاد رکھیے گا پولیو کے یہ جو وائرس ہیں اتنے خطرناک ہیں کہ جس کو پولیو ہوا ہے نا, جس کے جسم میں پولیو موجود ہے, اگر وہ کہیں پہ پیشاب کرتا ہے نا, اس سے بھی وائرسز لگ سکتے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جناب. اس لیے جو بار بار کہہ رہے ہیں نا پولیو ختم کرنا ہے ہم نے, وہ اس لیے کہ اگر یہ مرض رہ گیا نا تو یہ پھر ٹریگر کرے گا آگے, اور پھر یہ بڑے پیمانے کے اوپر پھیلے گا. اس کو لائٹ نہ لیں اور لوگوں کے پراپوگنڈے میں نہ آئے. آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں نے نہیں کروائے ہیں, جہاں پہ وہ وائرس انٹر ہوا ہے تو پھر کام ڈلا ہے. اور ان لوگوں کی اب ویڈیوز بھی آنے شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بچوں کی زندگی برباد کی ہے نا, کم از کم آپ لوگ نہ ایسا کریں. ہم ہر معاملے میں پراپوگنڈا کا شکار ہوتے ہیں. اس کو تو چھوڑ دیں. سر صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں آیت ہے سورہ روم میں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کر کے رکھنا اور مشرک نہ ہو جانا. یہ تو ہمارا ایمان ہی جا رہا ہے. کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اس میں کیوں نہیں آپ وہم لیتے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہیں نماز نہ پڑھ کے کافر نہ ہو جائیں؟ یہ کو وہم لیا ہے پولیو ویکسین کے اوپر, اللہ کے فضل سے ایسا وہم لیا ہوا ہے اور خام خواہ وہم لے آیا ہے, مصیبت میں ڈال دیا ہوا ہے لوگوں کو. اللہ سے ڈریں خدا کے لیے. آپ اپنے بچوں کا خیال کریں, آپ اس نیشن کے ساتھ نیکی کریں. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کے پی میں تو کئی ایک پولیو کے ورکرز کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں, کئی ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز شہید ہوئی ہیں. یار وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر آپ نے مار دی ہے, یار وہ کوئی یہودی عیسائی تو نہیں تھی, اس کو بھی مارنا نہ حق قتل کرنا حرام ہے ایکسٹرا جوڈیشل. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا جو کسی مسلم ریاست میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہو, اسے کہتے ہیں ذمی کافر, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی. تو مسلمان کا قتل تو چھوڑ دیں, وہ تو سورہ نساء میں ہے, جس نے مسلمان کو قتل کیا وہ ہمیشہ کی دوزخ میں. ان کو پتہ نہیں اسلام کے نام کے اوپر کیا کر رہے ہیں. اور سلام ہے جی ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو جو اس طرح کے علاقوں میں جا کے پولیو کی ویکسین جو ہے وہ پلا رہی ہیں بچوں کو, اور اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہی ہیں. گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ ایسے لوگوں کو صحیح سیکیورٹی پرووائڈ کرے. وہ ساتھ نگ ہی لگائے ہوتے ہیں پولیس والے, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ یعنی وہ اپنی گن بھی سیدھی کر سکیں, تو وہ سائڈ پہ ہی ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر پولیس والے بچ ہی جاتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر, عوام الناس بڑھتی ہے. لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے آرمی کا ایک بندہ لگایا ہوا تھا, آرمی کا بھی لگایا ہوا تھا. اور باقی وہاں پہ پوری ایک یعنی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ریاستی اداروں کو انشور کرنا چاہیے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی پرفارم نہ ہو, اور اخلاص کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں. اور یہ شکر کریں یہ آپ کے گھر آ کے آپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہیں, ادروائز آپ کو اپنے بچوں کی خاطر, یہ میں آپ کو بتاؤں آلموسٹ 4000 روپے کے قطرے ڈلوانے پڑتے ہیں اگر آپ کو اپنے جیب سے ڈلوانے پڑے, جو ہر دفعہ ڈلوا کے. اور یہ سر یاد رکھیے گا کہ یہ ہر دفعہ ڈلوانے ہیں آپ نے. اس کی ٹیکنیکل ریزن آپ کو ٹی وی پہ تو نہیں بتا رہے ہوتے. یار میرے خیال ہے آپ ٹی وی والوں کو کھول کے چیزیں بیان کرنی چاہیے کہ یہ وائرس کیا چیز ہوتی ہے. وائرس ہر سال اپنے آپ کو میوٹ کر لیتا ہے. میوٹیشن ایک عمل ہے بایولوجیکل جس میں وائرس اپنی شیپ کو چینج کرتا ہے. اس سال کی جو ویکسین ہے نا وہ اگلے سال کے وائرس کے لیے ایکٹیو نہیں رہے گی, اس کے لیے نئی جو ہے وہ ویکسین تیار کرنی پڑے گی. یہ کرونا وائرس بھی جو اب آیا ہے یہ کوئی پہلا کرونا وائرس تو نہیں ہے, یہ آلموسٹ 14واں کرونا وائرس ہے. ہر دفعہ وہ اپنی شکل بدل کے آتا ہے. یہ اس دفعہ جو اس نے شکل بدلی ابھی تک اس کی ویکسین نہیں بنی. ویسے یہ فلپائن یہ تھائی لینڈ والوں نے دعویٰ کیا ہے, پتہ نہیں شاید بن گئی ہو. تو یہ ہر دفعہ چونکہ نئی ویکسین بنتی ہے اس لیے آپ کو ہر دفعہ پولیو کے قطرے پلانے ہوں گے. یہ نہیں کہنا کہ پچھلے سال پلوا لیے ہیں تو اب اینٹی باڈیز پیدا ہو گئی ہوں گی. اینٹی باڈیز 1 سال کے وائرس کے حملے کے لیے پیدا ہوئی ہیں, اگلے سال جس وائرس نے حملہ کرنا ہے نا اس کے لیے. اچھا دوسری بات عوام کو یہ بھی ایجوکیٹ کریں کہ 5 سال تک کیوں ضروری ہے, 5 کے بعد بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کا اٹیک جو ہے نا وہ 5 سال تک جو یعنی آپ کے اندر انٹر ہو گیا نا وہ تو ایکٹیو ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے اینٹی باڈیز اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو ویکسین کی ضرورت نہیں رہتی. ویسے اکا دکا کیس 20 سال میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں. امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. امیونٹی اصل میں ڈیولپ کرنی ہے یعنی جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں, اینٹی باڈیز
جو ہم نے آپ کے اندر بھی پیدا کر دی ہے علماء سو کے خلاف، آپ کو بتا کے کہ جی اچھا یہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا یعنی وہ وائرس آ جائے تو آپ نے چشتی رسول اللہ والی اس کو ویکسین دینی ہے، اس کو اشرف علی رسول اللہ والی ویکسین دینی ہے، اور اس کو آل امیہ کے خلاف احادیث والی ویکسین دینی ہے، اور اس کو نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ بتانا ہے آپ نے ویکسین کے طور پہ سیدنا عمر کی شان میں۔ اللہ کے فضل سے ہر سائز کا پانا، روحانی پانا، اور ہر سائز کا روحانی جو ویکسین ہے وہ یہاں پہ موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اینٹی باڈیز ایسی پیدا کریں گی جناب کہ جو یہ وائرس جس طرح مرضی میوٹ ہو کے آ جائے، آپ کے پاس اینٹی باڈیز ہوں گی، آپ فوراً سے آن لیں گے۔ دیکھیں جن لوگوں کی کمپیٹنسی ہو گئی ہے نا، ان کو اگر آپ کوئی ایسی بات بتا دیں نا جو انہوں نے پہلے نہ سنی ہو کہ اس کا جواب کیا ہے، وہ خود ہی ان میں کمپیٹنسی ہوتی ہے، قوت مدافعت اتنی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ اس طرح نہیں، یہ کہانی لگتی ہے، ایک کہانی لگ رہی ہے سر، اس طرح نہیں ہوئے گا، اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا پچھلے دنوں ایک کلپ چڑھا ہے نا، وہ 12 سال بعد ڈوبی ہوئی، 11 سال بعد بارات جو ہے نا وہ لاکھوں میں پہنچ گیا وہ کلپ، انڈرسٹینڈ اسلام والے نے اپلوڈ کیا۔ اس کے نیچے ایک بندے نے کمنٹس کیے ہیں کہ میں یہ حیران ہوں، یہ کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں گئی تھی، ماں بچ گئی ہے تو برا ساری ڈوب گئی ہے۔ منو اس ماں دی نہیں سمجھ آ رہی، ماں تو اس کشتی میں کیوں نہیں تھی بیٹھی ہوئی، یہ خود سازش میں شامل ہے اس کو کشتی کے ڈبونے میں، کیونکہ مائیں تو شادی میں ساتھ ہوتی ہیں، یہ کیوں نہیں ساتھ گئی تھی؟ اچھا یہ ابھی تک جتنی سٹوریاں اویلیبل ہیں نا، اس میں یہ کہیں یہ مسنگ لنک ہے کہ وہ ماں کیوں نہیں تھی کشتی میں بیٹھی ہوئی۔ یہ جس نے سٹوری بنائی ہے نا، اس نے اپنی لنگوٹی چھوڑ دی ہے، اب نئی سٹوری سر بنائے جس میں بتائیں کہ وہ ماں اس دن تھوڑی طبیعت خراب سی تو پتر گھر ہی چھٹ گیا سی، ورنہ اے لوگوں نے اینٹی باڈیز ایسے پیدا ہو جو پھڑ لیا، وہ کہتے ہیں ماں کیوں نہیں گئی، یہ ماں کیوں نہیں سی گئی اس بیاہ جدو بیڑا ڈوب گیا، تو انہوں کا بھی بیڑا ڈوب دیتا ہے، اور ان کا بیڑا ڈبونے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا یہ بیڑا اٹھانا، یہ بیڑا اٹھانا نہیں ہوتا، یہ پتہ ہے آپ کو؟ تھوڑی سی اردو بھی سیکھا کریں۔ یہ بیڑا جو ہے نا وہ تو وہی کشتی کو جہاز کو کہتے ہیں، بیڑا اٹھانا یہ نہیں ہوتا، یہ ایک رسم ہوا کرتی تھی بیڑا اٹھانے والی سکھوں کے ہاں، تو بیڑا اٹھانا یعنی کوئی کسی مشکل کام کو آپ نے یعنی اپنے جی ایکسیپٹ کر لینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ بیڑا تو کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ لفظ ہے بیڑا، وہ والا بیڑا جو غرق والا ہے نا وہ بیڑا ہے، اور جو ترنے والا ہے نا وہ بیڑا اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی آپ خبر یار کے کلپس تھوڑے بہت دیکھ لیا کریں، اس میں اردو کافی ساری سکھائی ہوتی ہے انہوں نے، اردو والا پورشن، باقی تو پورشن میں نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتا۔ ٹھیک ہو گیا؟